4 آیات ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، دن میں جتنی دفعہ 11 دفعہ پڑھ لیں، کوئی ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے، میرے حضور نے قسم اٹھا کے جو کہا اس آیت کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اس کو پھونکا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا عبداللہ کیا پڑھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ کے فرمایا قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے، کس سے؟ کس سے؟ یقین سے پڑھ لے، یقین سے پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یقین سے، پہلے مجھے بتائیں کس سے؟ یقین سے پڑھ۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہر ناممکن فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے ہمیں غنیمت بہت زیادہ ملتی تھی۔ اس میں رزق بھی ہے، فتوحات بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں زندگی کی کامیابی بھی ہے۔ یقین سے کوئی شخص اس آیت کو کتنی بار؟ 11 دفعہ پڑھ لے۔ اگر جتنے لوگوں کو آتی ہے، آپ سارے اس وقت بیٹھے ہیں ضرورت مند، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اولاد، کوئی رزق، کوئی صحت، کوئی رحمت، کوئی جادو کا توڑ، کوئی بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، کیا خیال ہے 11 دفعہ پڑھ نہ لیں؟ آپ کو علم ہے، میں نے ایک بات عرض کی تھی کئی عرصہ پہلے، بعض اوقات ہماری خطائیں، ہماری جرم ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں عرشوں پہ نہیں جاتی۔ اہل اللہ کی ترتیب ہے دعا سے پہلے یا بعد میں استغفار کر لیتے تھے۔ آپ بھی 3 دفعہ دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں نے نیتیں کی، یا اللہ یہ 11 دفعہ پڑھا ہے، 11 دفعہ پڑھا ہے، یا اللہ جتنے بھی پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں دن، کہیں رات، اللہ ہر بندے کی 11 مرادیں پوری فرما، اور 11 نسلوں میں اس کے کمالات، اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی خیر منتقل فرما۔ پھر 11 نسلوں میں جب ختم ہونے لگے، اگلی 11، اگلی 11، اگلی 11 میں انشاءاللہ، انشاءاللہ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے مخلصین، درد والے مجاہدہ کر کے آئے ہیں، کسی کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، کوئی ٹھنڈے برف بائک پہ، کوئی کہاں، یہ مجاہدہ کر کے آئے ہیں۔ مجاہدے کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اللہ کے ہاں بہت قبول ہوتا ہے۔ جو عمل مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے، جو عمل قربانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس عمل کے پیچھے قربانی اور مجاہدہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی بہت قیمت ہوتی ہے اور بہت کمال ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ تو 11 دفعہ ماشاءاللہ ہم نے پڑھا اور نیت کر لی، آپ نے بھی جو میں نے عرض کیا 11 مرادیں، اور سب سے پہلی مراد کیا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور ہر دفعہ ہم یہ نیت کرتے ہیں ہر درس میں، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے۔ اس کے بعد جو دنیا کی بھی ہوں، اور جب یہ دل کو اس کریم معرفت کے لیے قبول کر لے گا نا، اور اللہ ہدایت دے دے گا، پھر کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا، پھر آخرت، پھر قبر، سوری، یعنی اس چھوٹے سے فکرے میں فی الدنیا فی الآخرت حسنہ ہے، اور باقی فی الدنیا حسنہ ہے، وفی الآخرت حسنہ۔ اور کون بتائے گا کس کو نفع؟ ہاں